السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ مشہور ترین حدیث ہے اور اعلیٰ ترین حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ ہمارا جو صحیح بخاری کا سلسلہ ہے وہ ایک الگ سے سلسلہ ہے، اگرچہ ہم وہاں جا کے کامہ لگ گیا، فل سٹاپ نہیں لگا ہمارا، ہم رکے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا مختصر درس حدیث کا سلسلہ الگ سے ہے۔ خواتین و حضرات جو ہمیں پابندی سے سنیں انہیں اس چیز کا پتہ ہے۔ تو یہ جو حدیث پہلی حدیث ہے نیت کے متعلق، صحیح بخاری کی بھی پہلی حدیث ہے اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں۔ تو ہم اس کو مختصر درس حدیث میں بھی آج ہم اسے بیان کریں گے اور اختصار کے ساتھ، جو ڈیٹیل جو ہم نے تشریح صحیح بخاری میں کی وہ نہیں ہوگی، چونکہ مختصر درس حدیث کا سلسلہ ہے۔ اور اس روایت کے راوی حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیک عملوں کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ رہے ہیں؟ اعمال سے مراد نیک اعمال ہے۔ الف لام عہد خارجی کا ہے، جس کو بات سمجھنا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ گرامر کی بات ہے کہ نیک عملوں کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں تو نیک اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ ہے حدیث۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم ترین حدیث ہے جو اخلاص کے متعلق ہے، اور ہم نے اس کو لڑائی جھگڑے والی حدیث بنا دی کہ نیت کے بغیر وضو ہوتا ہے کہ نہیں، بس اس کے بعد نیت کے بغیر، اس کے بعد ہم نے شوافی اور احناف کو لڑانا شروع کر دی، حالانکہ دونوں کا مستدل، دونوں کی دلیل یہ حدیث سرے سے بنتی نہیں۔ ہم نے صحیح بخاری میں اس حدیث پہ بات کرتے ہوئے ڈیٹیل سے یہ بات کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث اس لیے بیان نہیں فرمائی تھی کہ وضو کے بغیر، نیت کے بغیر وضو ہوتا ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث اخلاص کے لیے بیان فرمائی تھی، اور جس مقصد کے لیے بیان فرمائی تھی امت کی نظروں سے وہ مقصد نظراً اجل ہو چکا ہے۔ امت کی نظروں میں نہیں ہے وہ مقصد۔ کتنا عظیم ترین مقصد ہے، خصوصاً آج کے ماحول میں جو میڈیا کا ماحول ہے۔ ہر بندہ آ کے اپنا درشن کرواتا ہے، اپنی ویڈیو بناتا ہے، اپنی آڈیو بناتا ہے۔ دین کے نام پہ مناظرے بھی ہو رہے ہیں، دین کے نام پہ لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں مناظروں کو غلط نہیں کہہ رہا، ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن سوال یہ کیا ہمارے اندر اخلاص نام کی کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ یہ میرے سمیت، میں سب سے پہلے خدا کی قسم اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، میں تو ڈرتا ہوں۔ کیا ڈرتا ہوں یار، بس ایسے ہی اللہ ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمیت ہر شخص یہ دیکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو، ہمارے اندر اخلاص ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم چیریٹی کرتے ہیں، ہم ڈونیشن دیتے ہیں، ہم دین کے نام پر بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ ٹٹول کر دیکھیں ہمارے اندر اخلاص ہے، خلوص ہے، سنسیئرٹی ہے، بس ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، مزید مانگیں، نہیں فکر کریں۔ اخلاص نہیں ہے، نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ اخلاص نہیں ہے، زکوٰۃ منہ پہ مار دی جائے گی۔ اخلاص نہیں ہے، بندے کا کیا ہوا جہاد منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ لوگوں، نیک عملوں کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے۔ اللہ اکبر، نیک عملوں کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے۔ اللہ نے کسی عمل کی صرف شکل نہیں دیکھنی، بندے نے نماز اچھی پڑھی ہے لہٰذا قبول، بندے نے زکوٰۃ بڑی اچھی دی، کیلکولیشن کی بلکہ زیادہ دے دی لہٰذا قبول نہیں۔ اس نماز کے پس منظر میں جو نیت ہے وہ درست ہے کہ نہیں؟ اگر وہ درست ہے تو نماز کا نیک عمل قبول، وگرنہ نہیں۔
زکوٰۃ، جہاد، حج، روزہ، دین کا کوئی بھی کام کریں، اس کی شکل قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے پس منظر میں، اس کی بنیادوں میں نیت درست نہ ہو، ورنہ وہ نیک عمل محض نیک عمل ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، عملوں کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی بھی عمل نیت کے بغیر دیکھا نہیں جائے گا، کسی عمل کو بھی نیت کے بغیر وزن نہیں ملے گا، کسی عمل کو بھی، نیک عمل کو بھی نیت کے بغیر وزن نہیں ملے گا، عمل کو نیت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ مجھے یہی درس دیتے ہوئے یاد آیا، جو صحیح بخاری میں نے اس حدیث پہ درس دیا تھا، وہاں یہ میں نے با اتصال کی بنائی تھی، اور مجھے با اتصال کی بنانا پسند ہے۔ عملوں کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، نیک عملوں کو، نیک عمل بھی محض نیک عمل ہیں، نیت اس کے ساتھ نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، نیت فاسد ہے۔ وہ غلط نیت صحیح عمل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ریاکار کی نماز، ریاکاری نماز کو باطل کر دیتی ہے، ریاکاری مال کو باطل کر دیتی ہے، ریاکاری جہاد کو باطل کر دیتی ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہوئی ہے، جس نے ایک نیت کی ہوئی ہے، عمل نہیں کر سکا ہے، اس کی نیت، بس نیت کی بنیاد پر اس کو پھل ضرور ملے گا۔ آپ اندازہ کر لیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یہ نہیں کہا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَعَمِلَ عَلَىٰ مَا نَوَىٰ، یہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے، بس نیت کی ہی، ابھی عمل کا موقع نہیں آیا، نیت کا پھل مل جائے گا۔ اللہ کی شان رحمت نے یہ نہیں کہا کہ تم نے نیت کی ہے اور پھر تم نیت کے مطابق عمل بھی کرو، یعنی وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَعَمِلَ فِي ضَوْءِ مَا نَوَىٰ، یہ نہیں فرمایا، بس ما نوا تک بات ختم ہو گئی، عمل کہا ہی نہیں۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس نے اس نے نیت کی ہوئی ہے، نیت کی ہوئی ہے، ابھی اس نے عمل بھی نہیں کیا، پھر بھی اس کو پھل ملے گا۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب اسی کے آگے تشریح ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی، تو سن لو لوگو، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو گئی۔ اب جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو گئی، اس کے انعام ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو گئی تو اللہ اس کا ہو گیا، رسول اس کا ہو گیا، اس کو اور کیا انعام چاہیے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، اس کو اور کیا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها، وفی روایت، جیسے یہاں ہے او امرأۃ، اس نسخے میں او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس کی نیت اور جس نے ہجرت کی دنیا کو پانے کے لیے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے، شادی رچانے کے لیے، تو بس اس کی ہجرت اسی طرف ہوئی جس طرف اس نے ہجرت کی۔ دنیا پانے کے لیے کی تھی، دنیا پانے کے لیے ہو گئی، اللہ پانے کے لیے نہیں ہوئی۔ چاہے وہ راستہ اللہ پانے کا تھا، اس نے اللہ پانے والے راستے میں دنیا پانے کی نیت کر لی، دنیا جو ملے گی ملے گی، اللہ پانے کا ثواب نہیں ملے گا اس کو، سمجھائی؟ اسی طرح ایک بندے نے نیت کی عورت سے شادی کرنے کے لیے، عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، وہ ہجرت اس کو اسلام کی خاطر کرنی چاہیے تھی، عورت چنگے میں مل جاتی، اس نے عورت کو پانے کے لیے ہجرت کی، تو اسلام کی خاطر جو ہجرت کا ثواب تھا اس کو نہیں ملے گا، اللہ کے مقدر میں ہوگا تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوئی جس طرف اس نے ہجرت کی، عورت کی طرف ہو گئی، اللہ کی طرف نہیں ہوئی، اسلام کی طرف نہیں ہوئی، ہوئی عورت کی طرف۔ اب چونکہ عورت کی طرف ہوئی، نتیجے کی کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے عورت مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ اسی طرح دنیا کی طرف ہجرت ہوئی، نتیجے کی کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے دنیا ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، ہو سکتا ہے کم ملے، ہو سکتا ہے زیادہ ملے، اللہ کی مرضی۔
لیکن جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی ہوئی تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی ہجرت ہو گئی، اللہ اور اس کا رسول مل گیا، گارنٹی مل گئی۔ یہ آپ حدیث کے اسلوب کو دیکھیں نا، اس پہ غالباً میں نے تھوڑی بہت بات کی تھی، کچھ چیزیں مجھے یہاں بھی یاد آ رہی ہیں جو شاید صحیح بخاری میں نے نہیں کی تھی۔ آپ تھوڑا سا اس اسلوب کو دیکھ لیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو گئی، یہ خبر دی جا رہی ہے، ہو گئی، یعنی گارنٹی ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی ہجرت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو چکی ہے تو اللہ اور اس کے رسول یقینی طور پر اس کو مل گئے، کیونکہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کو ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو دیگر احادیث اسلام کی دیگر دفعات بتا دیتی ہیں کہ چونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے اور اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت ہو چکی ہے، جب ہو چکی تو اللہ اور اس کے رسول مل گئے ہیں۔ لیکن یہاں دنیا کی طرف ہجرت کی پانے کے لیے، عورت سے شادی رچانے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے ہوئی، اس کی ہجرت شادی رچانے کے لیے ہوئی۔ اب سوال یہ دنیا ملے گی جس طرح اللہ گارنٹی سے مل گیا، رسول اللہ گارنٹی سے مل گیا، دنیا گارنٹی سے ملے گی؟ نہیں بھائی، اسلام کی دیگر دفعات میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ دنیا اس کو گارنٹی سے ملے گی۔ اسلام کی کہیں بھی دیگر دفعات اور ہدایات میں یہ بات نہیں ملتی کہ جس عورت سے شادی رچانے کے لیے اس نے ہجرت کی وہ عورت اس کو ضرور ملے گی۔ ہو سکتا ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، کیونکہ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا چاہتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہیں، یہ نہیں کہ جو بندہ چاہے وہ اس کو مل جائے، اس لیے دنیا چاہی، اب اللہ کی مرضی دنیا دے ہی نہ، یا دنیا دے اتنی نہ دے جتنا بندے نے چاہی تھی۔ اسی طرح عورت کے لیے ہجرت کی، اللہ کی مرضی عورت دے ہی نہ، دے تو کوئی اور دے، وہ نہ دے شاید وہی دے دے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، گارنٹی صرف اخلاص والے کام میں ہے، جو وہ کام جو اللہ کے لیے خالص کیا گیا ہو گارنٹی وہاں مل رہی ہے، جو اللہ کے لیے کام نہیں کیا گیا ہو اس میں گارنٹی نہیں مل رہی ہے، اس میں ضمانت نہیں مل رہی۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ حدیث کے پس منظر میں جانے کی ضرورت نہیں، حدیث اپنے الفاظ میں اپنی وضاحت آپ ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، علماء لکھتے ہیں اس آیت کے تحت، فقہاء لکھتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اس حدیث میں اسلام کا 1/3 آ گیا، 1/3 حصہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اسلام کا 2/3 حصہ کون سا ہے؟ کہا جی اگر اسلام کو آپ بالکل سمرائز کریں تو اسلام کے 3 حصے بنتے ہیں، ایمان یعنی ایمانیات، عقائد نظریہ، اعمال تو ایمان کے بعد تو اعمال آتے ہیں، اخلاص، یہ 3 ہیں۔ تو اس حدیث میں اخلاص بیان کیا گیا ہے، تو اس 1/3 آ گیا اسلام کا۔ لیکن میری دانش میں اس سے بھی بڑی بات ہے، الحمدللہ، ذالکم مما علمنی ربی، وہ یہ ہے اس حدیث میں اسلام، ایمان، اعمال، اخلاص، اسلام کے 3 شعبے ہیں، تینوں کی بنیاد کیا ہے؟ اخلاص۔ ایمان کی بنیاد بھی اخلاص ہے، اعمال کی بنیاد بھی اخلاص ہے، اخلاص کے بغیر ایمان بھی ناقابل قبول ہے، مردود ہے، اور اخلاص کے بغیر اعمال بھی ناقابل قبول ہیں، مردود ہیں۔ تو اس حدیث میں اسلام کی بنیاد کا ذکر ہے، صرف تہائی اسلام کا ذکر نہیں ہے خواتین و حضرات۔ اس حدیث میں ایمان کی بنیاد کا بھی ذکر ہے اور اعمال کی بنیاد کا بھی ذکر ہے، کہ بندے کا ایمان بھی تب کارگر ہوگا، قبول ہوگا جب اس میں اخلاص ہوگا، بندے کا عمل بھی تب قابل قبول ہوگا جب اس میں اخلاص ہوگا۔ صرف 1/3 نہیں آیا، بلکہ دراصل 1/3 سے بھی زیادہ بہتر طریقے پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان اور اعمال کی بنیاد بتائی گئی کہ اللہ کے ہاں تمہارا ایمان بھی کب قبول ہوگا، اللہ کے ہاں تمہارا نیک سے نیک عمل بھی کب قبول ہوگا، وہ اخلاص ہوگا تو تب قبول ہوگا، اخلاص کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے
محدثین علماء اپنی کتابوں کا آغاز اس حدیث سے کرتے ہیں۔ جب اللہ نے مجھے توفیق دی کچھ لکھنے کی حدیث پہ، اللہ مجھے بھی اسی حدیث سے آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص ہے تو ایمان بھی ہے، اخلاص ہے تو اعمال بھی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لم یگچ لیس بشیء۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات جو حدیث میں ذکر کر چکا ہوں، بس نمبر وار ایک دو باتیں کرنے لگا ہوں۔ نیک عمل کے لیے نیک نیتی بھی ضروری ہے، یہ بات ثابت ہو گئی حدیث سے۔ عمل بہت نیک ہے، نیت درست نہیں ہے، وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا۔ جیسے حدیث مشہور ہے، حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں ایک مجاہد کو لایا جائے گا، وہ مجاہد اللہ کی بارگاہ میں اپنا اخلاص پیش کرے گا، یا اللہ میرا اخلاص دیکھیے کہ میں نے تیرے لیے اپنی جان بھی لڑا دی، جان بھی قربان کر دی۔ اللہ کہے گا نہیں، تیرے جہاد میں اخلاص نہیں تھا، تو نے تو بہادر مشہور ہونے کے لیے جہاد کیا تھا، تو دنیا نے تجھے بہادر کہہ دیا، چل جا، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ کی عدالت میں ایک عالم دین کو لایا جائے گا، وہ عالم دین بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنا اخلاص پیش کرے گا، یا اللہ تیرے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے دین کا علم پڑھایا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تیرے پڑھنے پڑھانے کے پیچھے اخلاص کار فرما نہیں تھا، خلوص سنسیئرٹی کار فرما نہیں تھی، تیرے پڑھنے پڑھانے کے پیچھے دنیا تھی۔ دنیا کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قاری کہیں، غٹ مولا کہیں، کافر مولا کہیں۔ کافر مولا دے پٹھانوں میں یا بلوچوں میں کافر مولا بڑے عالم کو کہتے ہیں، سمجھے؟ تو نے پڑھا اس لیے تھا، تجھے لوگ بڑا عالم کہہ دیا، اسے بھی جہنم میں۔ مالدار کو لایا جائے گا، مالدار بھی اللہ کی عدالت میں اپنا اخلاص پیش کرے گا، یا اللہ میں نے تیری خوشنودی کے لیے اپنے مال کو لٹا دیا تھا تیرے راستے میں۔ اللہ کہیں گے نہیں، مال لٹایا ضرور ہے، لیکن اس مال لٹانے کے نیچے بنیادوں میں اخلاص کار فرما نہیں تھا، بلکہ تمہاری یہ لالچ کار فرما تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے کہہ دیا گیا، تجھے اجر مل گیا، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو نیک عمل کے لیے نیک نیتی ضروری ہے، وگرنہ نیک عمل قبول نہیں ہے، بلکہ برے عمل سے نیک عمل بھی برا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اور خواتین و حضرات، برا عمل نیک نیت سے اچھا نہیں بن جاتا، کوئی بھی برا عمل نیک نیتی سے اچھا نہیں بنتا۔ کسی کے ذہن میں سوال آئے گا، جی صلح کرا دینے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ بھائی اس حدیث کی تشریح میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف موجود ہے، اور میں نے نزدیک زیادہ وزن اسی تشریح میں ہے کہ جھوٹ ہر حالت میں حرام ہے، صلح کی حالت میں بھی حرام ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان بھی صلح کی حالت میں حرام ہے۔ اس کی گنجائش یہ نکلتی ہے، میاں بیوی میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، جب صلح کرانے والے درمیان میں گھومتے ہیں تو میاں ہزار باتیں بیوی کے خلاف کرتے کرتے ایک بات اچھی بھی کر دیتا، ہاں میں بیوی کی یہ بات ضرور مانتا ہوں کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ اسی طرح بیوی میاں کے خلاف منہ کھولتے ہوئے، بد زبانی کرتے ہوئے ایک آدھ بات میاں کی مان لیتی ہے، میاں کے بارے میں میاں ہے برا لیکن ایک بات یہ خوبی ہے اس کے اندر، بس اس کو پکڑ لیا جائے، باقی بیان نہ کیا جائے۔ صلح کرانے والے دونوں کی جو اچھی باتیں ایک دوسرے سے متعلق ہے وہ بیان کر دیں، اس کی یہ اچھی بات ہے، باقی باتیں بیان نہ کریں۔ اب بیان نہ کرنے سے وہ جھوٹے تو نہیں ہوں گے نا، انہوں نے اچھی بات اچک لی، بس شہد کی مکھی کی طرح وہ شہد پہ بیٹھے، گندگی کی مکھی کی طرح وہ گندگی پہ نہیں بیٹھے۔ یا توریہ کر لیں، توریہ کہتے ہیں ایسے الفاظ بولنا کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے، سامنے سمجھنے والا کچھ اور سمجھتا ہے۔ جیسے ہجرت پہ جا رہے تھے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی معیت میں، جب آپ کا پیچھا ہوا تو پیچھا کرنے والے نے جب کہا، یہ راستے میں جب آپ کا پیچھا بھی ہو رہا تھا اور آپ کے بارے میں بات شناخت چھپائی بھی جا رہی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو ایک بندے نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا رجل یہدینی السبیل، یہدینی السبیل، ایک بندہ جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ سننے والے نے سمجھا کہ یہ جو زمینی راستہ یہ دکھا رہا ہے، حضرت ابوبکر کی نیت تھی کہ اسلام کا راستہ دکھا رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے یہ جائز ہے، اگرچہ بعض علماء نے بتایا کہ جھوٹ کن کن مواقع پر جائز ہے، لیکن اس حدیث کی تشریح میں اختلاف ہے۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ اچھی نیت سے کوئی برا عمل اچھا نہیں بنتا،
بندہ اس لیے ڈکیتیاں کرے کہ میں یہ مال غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، ناجائز ہے۔ بندہ اس لیے ٹیکس وصول کرتا ہے کہ میں یہ لوگوں سے غنڈہ ٹیکس وصول کرنے کے بعد میں غریبوں کی مدد کروں، ناجائز ہے۔ بندہ اس لیے سودی اکاؤنٹ کھلواتا ہے کہ میں یہ پیسہ اپنے جو میں نے بینک میں رکھا ہوا ہے اس کا فائدہ بینک کو نہ جائے، بلکہ میں نے سودی اکاؤنٹ اس لیے کھولا ہوا ہے کہ اس کا فائدہ میرے اکاؤنٹ میں آئے، چونکہ سود حرام ہے، میں خود استعمال نہیں کروں گا، میں اس سے بغیر صدقے کی نیت سے غریبوں کی مدد کروں گا، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ آپ نے سودی اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوا کے یہ تو بتا دیا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لی ہے، برا عمل ہو گیا۔ اب آپ وہ پیسہ استعمال کریں نہ کریں، جنگ تو آپ نے کر لی، آپ سود لینے دینے پہ راضی تو ہو گئے، اب آپ پیسہ حرام پہ خرچ کریں حلال پہ خرچ کریں، آپ نے جنگ کر لی ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں نے، یہ امیر بہت سے جو دولت مند طبقہ ہے انہوں نے اپنا پیسہ فکس ڈپازٹ کیا ہوتا ہے بینکوں میں، اور اس کا پیسہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے طور پر بچوں کو دیتے ہیں، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ آج تو اس کا متبادل آیا ہوا ہے، ربا فری بینکنگ ہو رہی ہے، میزان بینک وغیرہ۔ میں کوئی میزان بینک کا نمائندہ نہیں ہوں چونکہ اس کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوں، تو اس کو بتا رہا ہوں۔ اور جو کیا کہتے ہیں جو کنونشنل بینک نہیں ہے، اسلامک بینک سے، اس میں آپ پیسہ رکھوائیں، جو فائدہ ہوتا ہے وہ تقسیم کریں، اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ جس طرح نیک عمل بری نیت سے نیک نہیں بن سکتا، اسی طرح برا عمل نیک نیت سے اچھا نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات، انسانی فیصلوں کی بنیاد ظاہر پر ہے، اور اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں ظاہر باطن دونوں پر ہوتے ہیں۔ دنیا کی عدالت ہے، دنیا کی پنچایت ہے، وہ ظاہر پر فیصلہ کرنے پہ موجود ہے، وہ نیت کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتی۔ عدالتیں ظاہر دستاویز پر فیصلہ کرتی ہیں۔ آپ نے غلطی سے کہیں انگوٹھا لگا دیا، چلی گئی آپ کی زمین، کیوں لگایا آپ نے انگوٹھا؟ وہ ایک الگ اس کی ڈیٹیل ہے کہ آپ نے لگایا، پھر کیا بنے گا، لیکن جج مجبور ہے آپ کے انگوٹھا دیکھنے پر کہ واقعی آپ نے اتنے پیسے لیے اور یہ آپ کا انگوٹھا لگا ہوا ہے، سائن شائن ہو گئے۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل صرف عمل دیکھا نہیں جاتا، اللہ تو دل کے اندر ابھرنے والے وسوسوں تک سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی عمل کو قبول یا رد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا ظاہر باطن دونوں دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی وہی نماز قبول ہوگی جس نماز کے ساتھ اخلاص ہے، اور آخرت میں بھی اسی نماز کا اجر ملے گا جس نماز کے ساتھ اخلاص ہے۔ تو اللہ کے فیصلے دنیا میں بھی ظاہر باطن دونوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ظاہر باطن دونوں کی بنیاد پر ہوں گے۔ بندہ مجبور ہے، بندوں کے فیصلے ظاہری بنیادوں پر آتے ہیں اور ہم اسی کے مکلف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے متعلق اتنی سی بات گوش گزار کرنی تھی۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا شعور نصیب فرمائے، علماء سے پوچھ کر چلنے کی عادت اپنانے کی اللہ مجھے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا